أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور ان کو چین کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی کرتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے خوب فراغت سے کھاتے۔ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی ہے اور زیادہ ان میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے کردار بہت برے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 اور 66 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کو، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ڈرتے یعنی تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی برکت سے اور تقوی اختیار کرنے کی برکت سے ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتے۔ ایمان کا خاصہ یہی ہے، آدمی جب ایمان لے آتا ہے تو ان کی ساری خطائیں جو ماضی میں ہو چکی تھیں ساری ان کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہے۔ یہ ایمان کا خاصہ ہے، چاہے وہ کافر 70 سال کا، 80 سال کا ہو، 100 سال کا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس نے ایک مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کلمہ توحید کی برکت سے اس کی ساری خطاؤں کو اللہ معاف کر دیتے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے، اور خطاؤں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو آرام و راحت کے مقام پر داخل کرتے، یعنی جنت کے اندر اس کو داخل کرتے۔ ظاہر بات ہے جنت کے اندر کتنے لطف و انعامات کے سامان اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، تو ایمان کی برکت سے ان اہل کتاب کی خطاؤں کو بھی اللہ معاف کر دیتے اور اس کو نعمتوں کے مقام پر یعنی باغ و بہار کی جگہ پر ان کو اللہ تعالیٰ داخل کرتے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اللہ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو ان کی طرف کتاب بھیجی گئی یعنی قرآن پاک، تورات اور انجیل تو پہلے کتاب نازل ہو گئی تھی اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ تورات کو اور انجیل کو قائم کرتے اور ان کے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی اس کو بھی اپنی زندگی میں لاتے، یعنی اس کے اوپر بھی ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا کرتے تھے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، فراغت سے ان کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ اب یہ دیکھیں اوپر سے کیا مراد ہے اور نیچے سے کیا مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر سے مراد بارشیں اور نیچے سے مراد رزق ہے، یعنی اوپر سے بارش جب ہوگی تو نیچے زمین سے فصلیں اگیں گی، ترکاری، سبزی، اسی طریقے پھل فروٹ، سیب، انار، انگور، کھجور وغیرہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اوپر سے مراد بارش ہے، نیچے سے مراد رزق ہے، رزق کی فراوانی۔ اللہ فرما رہے دیکھیں ان کو جو ہے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم لوگ ایسا کر لیتے، تورات پر بھی ایمان لاتے، انجیل پر بھی ایمان لاتے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی تم کو نعمتیں عطا کرتا، یعنی بارشیں برساتا، اور نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتا۔ یہ بات کیوں فرمائی جا رہی ہے؟ کل یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ان کے اوپر قحط ساری مسلط ہو گئی تھی، یہودیوں کے اوپر، نصرانیوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے اندر تنگی کر دی تھی، تو ان لوگوں نے خدا کو برا کہنا شروع کر دیا تھا،
خدا جو ہے بخیل ہو گئے نعوذ باللہ، خدا کا ہاتھ بند ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی خدا کا ہاتھ بند نہیں ہوا اور خدا بخیل نہیں ہوا، خدا تو اتنا بڑا جواد ہے، کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عطا کرنے والا معطی ہے کہ اگر تم لوگ تورات پر ایمان لاتے، انجیل پر ایمان لاتے اور قرآن پاک پر ایمان لاتے، تمہارے لیے رزق کی تنگیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، رزق کا دروازہ بند نہیں کرتے، بلکہ اوپر سے بھی رزق عطا کرتے، نیچے سے بھی رزق عطا کرتے۔ لیکن تم لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے کہ تمہارے رزق کے اندر رکاوٹ ہو گئی، بارش رک گئی، قحط سالی ہو گئی، تمہاری بدنیتی کی وجہ سے، تمہاری بےایمانی کی وجہ سے اللہ نے تمہارے رزق کے اندر تنگی کر دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو بہت کم ماننے والے، یہودیوں میں، نصرانیوں میں بہت کم ایمان لانے والے ہوئے۔ صرف چند یہودی علماء، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک علامت اور ایک ایک نشانی پڑھ رکھی تھی، اور مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں آئیں گے، یہ خوبیاں ہوں گی، یہ کمالات ہوں گے، یہ نشانی ہوگی۔ تو ان نشانیوں کو چونکہ انہوں نے پڑھ رکھی تھی، اس لیے انہوں نے جیسے ہی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فوراً انہوں نے کہا برجستہ، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت یہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہودیوں میں، ان لوگوں میں بہت کم لوگ ہیں جو ایمان قبول کرنے والے، ورنہ سب تو سب بے ایمان ہی لوگ رہے، بہت معدود چند۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ان میں سے زیادہ تر تو برے ہی رہے، برے اخلاق کے، برے کیریکٹر کے، برے کردار کے زیادہ تر لوگ رہے، بس تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی و اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا